أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم تسرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود پڑھ دیا. قدم لینا ایسے عبادت کا سرانجام ہوا. ایسے عبادت کا سرانجام ہوا. نام سے اسلام ہوا. لہذا فرمائے یہ سیاور ہوا یہ مشکل میں ہر ایک بندے کی. یہ سیاور ہوا یہ مشکل میں ہر ایک بندے کی. صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا. ایسے درود پڑھ دی. ایک ربائی اور ملاحظہ فرمائیں. کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. طور تم لہذا بنا دیکھے گا تاج بھائی. کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا. رے توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے. کچھ تو ہے در
علی درود پڑھتے ہیں. فاتحہ. مرضی ہے کہ جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سربرہنا بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، رے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگ جاتی ہوں، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے میرے غریب میرے میں لقا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، رے پیاسے گلے پا خنجر بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کر تیرا دم نکل گیا، ہے تڑپ تڑپ کر تیرا دم نکل گیا، لے نینوا علی کی بزا تجھے ملی، اے کربلا خدا کی
امانت تجھے ملی، اے خاک میری مانگ کی، ریاضت تجھے ملی، لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی، دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی، سرحد میں تیری آ کر، سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی۔ آخری بند ملیدہ فرمائے، میں ماں بولا کہ ہم سے دغا کی لینوں نے، رے کیا کیا نام پجورو جفا کی لینوں نے، ارے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں نے، گردن جفا سے شہ کی جدا کی لینوں نے، ارے خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے، خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے، ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے، یہ ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے، یہ جب لٹ کے کربلا سے ایک صدا بیٹے نہ قید ہو سکی خاروں سے نقحت مسلم، نہ قید ہو سکی خاروں سے نقحت مسلم، خدا کے فضل سے قائم ہے شہرت مسلم، خدا کے فضل سے قائم ہے شہرت مسلم، خدا کے فضل سے ہے جس کی نسل پاک، خدا کے فضل سے ہے جس کی نسل پاک، انہی کے لب ہے الفاظ مدحت مسلم، انہی کے لب ہے الفاظ مدحت مسلم، ہوائیں کھائیں گی وہ
تیرے جہنم کی ہوائیں کھائیں گی، وہ تیرے جہنم کی ہے جن دماغوں پہ تاری عداوت مسلم، ہے جن دماغوں پہ تاری عداوت مسلم۔ علی کے خطبوں کا ملتا ہے ذائقہ سب کو، علی کے خطبوں کا ملتا ہے ذائقہ سب کو۔ خطیب منبر کوفہ ہے حضرت مسلم، خطیب منبر کوفہ ہے حضرت مسلم۔ گواہ ہے درے دیوار مسجد کوفہ، گواہ ہے درے دیوار مسجد کوفہ، علی کی شان سے آئے ہیں حضرت مسلم، علی کے شان سے آئے ہیں حضرت مسلم۔ صاحب جی خدا نے اس کو کہا ہے فرت سے صفی ہے حسین، خدا نے اس کو کہا ہے فرت سفیر حسین ہے، جس کا نام زمانے میں حضرت مسلم ہے، جس کا نام زمانے میں حضرت مسلم۔ صاحب جی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے اور تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں مولانا صاحب آئیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ میسر ہے۔ اور ایک بار سب مل کے درود بھیج دیں جہاں جہاں حضرات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عرض کیا سماعت فرمائیے۔ تشنا لبوں کے واسطے ساغر لیے ہوئے، تشنا لبوں کے واسطے ساغر لیے ہوئے، آنکھیں سمندر لیے ہوئے، تشنا لبوں کے واسطے ساغر لیے ہوئے۔ شعر ہے، سورج کو آج تک نہ ملا جون کا جواب، سورج کو آج تک نہ ملا جون کا جواب، پھرتا ہے اپنے نور کو دن بھر لیے ہوئے، پھرتا ہے اپنے نور کو دن بھر لیے ہوئے۔ یہ بھی شعر دیکھیں جہاں جہاں حضرات ہیں۔ ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں دامان اہل بیت، ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں دامان اہل بیت، ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں دامان اہل بیت، جاتا ہے خالی ہاتھ
سکندر لیے ہوئے جاتا ہے خالی ہاتھ سکندر لیے ہوئے. درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. جو بھی شعر سماعت فرمائیے خصوصیت کے ساتھ. اس سلسلے کا یہ آخری شعر ہے. ایک کعبہ میرے چاروں طرف گھومنے لگا. ایک کعبہ میرے چاروں طرف گھومنے لگا. ایک کعبہ میرے چاروں طرف گھومنے لگا. میں جا رہا تھا تازیہ سر پر لیے ہوئے. میں جا رہا تھا تازیہ سر پر لیے ہوئے. تشنا لبوں کے واسطے ساغر لیے ہوئے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سماعت فرمائیے. آخری کلام مولوی ربائی ہے. ایک فارسی ربائی کا منظوم ترجمہ ہے. سماعت فرمائیے. شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. آئیے تشریف لے آئیے. اللہم صلی علی محمد. آرام سے. اجازت. حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے. نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو.
نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا باتوں بنیاد لا الہ بھی ہے حسین پر محمد والے محمد صلوات اور جناب مصطفی صاحب اور صدیقی صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائے. آواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. پیچھے فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. صلوات پڑھیں. عزاداران امام، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، مجھ سے کہا گیا کہ میں ان علماء، ذاکرین، شعراء، مومنین، مومنات جو ان مجالس میں خطاب کر چکے اور اس وقت اس دنیا میں نہیں، ان کے لیے اور میثم رضوی صاحب کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ ایک صلوات پڑھ لے محمد والا. سفیر حسین کا یہ خمسہ مولا ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں سید میثم رضوی کی جانب سے ہوتا ہے، اور بتایا گیا کہ 2008 سے
یہ خمسہ ہو رہا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان مجالس کا عنوان سفیر حسین ہے۔ آپ نے غور کیا کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل کو کیوں کہتے ہیں؟ وائی؟ یہ مولا حسین کے چچا زاد بھائی اور اتنے ٹرسٹڈ تھے مسلم ابن عقیل، اتنا بھروسہ تھا مولا حسین کو جناب مسلم۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا وہ جان بوجھ کے کیا اس درگاہ میں۔ یہ مولا عباس کی زیارت کے جملے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مولا عباس کے جو زیارت کے جملے ہیں وہی جملے مسلم ابن عقیل کے بھی ہیں۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ وہی جملے۔ ایک چیز یاد رکھو، کوئی زیارت مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ ساری زیارتیں نص سے معصوم ہیں، معصوم کی زبان کے جملے ہیں۔ اسی لیے ہماری ساری زیارات میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتی، تمہاری تقدیر کو بدل سکتی۔ جیسا آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں یا زیارت اربعین پڑھتے ہیں، جتنی معصومین کی زیارت، میں مثال دے رہا ہوں، ہر معصوم کی زیارت، یا زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کی جو زیارت، یہ ساری زیارت کے پیچھے معصوم کی نص، یہ امام کے دہنے مبارک کے جملے ہیں، زبان کے نکلے ہوئے، لسان اللہ کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اسی لیے ان زیارات میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور آج تک جو باقی ہے وہ صرف اس لیے باقی ہے کہ یہ امام کے جملے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ جتنی دعائیں بھی ہیں، سارے معصومین کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں مسلسل، وہ ساری دعائیں کیوں باقی ہے؟ صرف معصوم کی وجہ سے باقی، ان کی زبان کے جملے، اس لیے ان ساری دعاؤں میں آپ کے پاس اثر ہے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل، تھوڑا سا میں جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں بولوں، جو عام طور پہ بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، صرف یہ بات جانتے ہیں کہ مولا حسین کے سفیر تھے، 9 ذیلحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی شہادت کے وقت، غور سے سنو، ان کی شہادت کے وقت آپ کا سن 28 برس کا تھا، 28 ایئرس کے تھے بس جب آپ شہید ہوئے، اور مولا عباس 32 ایئرس کے تھے جب آپ شہید ہوئے۔ دونوں کی زیارت کے جملے، مولا عباس کا مقام مولا عباس کا مقام ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا عباس کا مقام یا مسلم ابن عقیل کا مقام، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے بولے، مولا عباس ہے، لیکن مسلم ابن عقیل بھی مسلم ابن عقیل ہے۔ جناب عباس کے بھی چچا زاد بھائی، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے، مولا علی کے جو بڑے بھائی تھے ان کے بیٹے۔ عجیب بات یہ کہ آج نسل عقیل ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ سارے کربلا میں شہید ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل اکیلے نہیں ہوئے، ان کے اور بھی بھائی شہید ہوئے۔ وہ آج وہ نسل عقیل ابن ابو طالب ختم ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل اور مولا عباس میں اتنی سملیرٹی ہے، اتنی، وہ 28 سال کے، یہ 32 برس کے۔ یہ زیارت کے جملے میں نے جو پڑھے، یہ جناب عباس کی بھی پڑھتے ہیں، یہی زیارت کے جملے ہیں، مسلم ابن عقیل کی زیارت میں بھی یہی جملے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ امام وقت کہہ رہا، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ کو میرے 2 مجلسوں میں آپ کو وہ انفارمیشن، کہ اب آپ کو وہ عقیدہ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں بار بار بول رہا ہوں، مسلم ابن عقیل بھی ویسے ہی ہیں جیسے جناب عباس ہیں، اتنی دعائیں قبول ہوگی۔ ایک 2 آپ کے عمل بھی بتاؤں گا کہ جناب عباس سے جیسا ہم مانگتے ہیں اسی طرح آپ مسلم ابن عقیل سے مانگ سکتے ہیں۔ زیارت کے جملے کیا ہے؟ امام یہ کہہ رہا، السلام علیکہ یا عبد صالح۔ اگر امام کسی کو عبد صالح بولے تو وہ کیسا صالح بندہ ہوگا؟ سوچیں یار، میں کیا بول رہا ہوں، پیچھے والوں کو بول رہا ہوں۔ امام اگر بولے کہ یہ عبد صالح، ہم پوری زندگی دعا کرتے کہ پروردگار مجھے صالح بندہ بنا لے، دعا کرنا چاہیے۔ صالح یعنی کلین، ہر چیز سے پاک،
امام یہ کہہ رہا، اور امام کبھی کسی کو دیکھ کے نہیں بولتا. امام کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ مشیت سے خالی نہیں، اس لیے کہ اسی امام کا جملہ ہے کہ نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. امام غلط کوئی جملہ کسی کو امپریس کرنے یا خوش کرنے کے لیے کبھی نہیں بولتا. امام بول رہے کہ سلام علیکہ یا عبد صالح، دونوں کے لیے بولا. والمطیع للہ، صرف صالح نہیں ہے، اللہ کا مطیع بھی ہے. اب سوچو، امام ہوتا مطیع، لیکن اگر امام کسی کو بولے یہ بھی مطیع ہے، کتنا بڑا مقام ہے. مسلم ابن عقیل کو کہا گیا یہ اللہ کا مطیع بندہ ہے. سلام علیکہ یا مطیع للہ ولی رسول، صرف اللہ کا مطیع نہیں، رسول کا بھی مطیع ہے. ولی امیر المومنین، علی کا بھی مطیع ہے. ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے. اس کے بعد اب سنو امام کا جملہ آخری کہ یا عبد صالح سے لے کے مطیع للہ ولی حسن ولی امیر المومنین، یا افضل الشہداء کہا امام. امام اگر کسی کو بولے کہ تمہاری شہادت افضل الشہداء، سارے شہداء میں افضل تم ہے. جو جملے عباس کے لیے استعمال ہوئے وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال ہوئے. اچھا، مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ کہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ بالکل شبیہ پیغمبر تھے. عجیب لگا آپ کو؟ شہزادے علی اکبر 18 سال کے تھے جب شہید ہوئے، وہ بعد میں آئے. مسلم ابن عقیل پہلے 10 سال بڑے. چہرہ بالکل اللہ کے رسول کا شبیہ پہ. جب مدینے میں چلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پرانے لوگ جو تھے. اس کے بعد آپ کی آواز، جو اللہ نے آپ کو آواز دی تھی، شبیہ تھے امیر المومنین کے. ایسے معلوم ہوتا تھا علی بول رہے، چہرہ رسول کا، آواز علی کی. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے مسلم ابن عقیل. اسی لیے مولا حسین نے آپ کو سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا کہ ہمارے پاس رسول بھی ہے، علی بھی ہے. ابھی اور بتاؤں گا ان کے بارے میں. تو اتنے مطیع تھے اللہ کے اور معصومین کی. ایسی پرسنالٹی ہے مسلم ابن عقیل کی. یہ جناب عباس کے سگے بہنوئی بھی ہیں، امیر المومنین کے داماد بھی ہیں، کئی رشتے ہیں جناب مسلم کے. اور ان کے پاس ایک جذبہ تھا، وہ جذبے پہ مجھے بولنا ہے کہ ہم مسلم ابن عقیل کی شہادت سے یا ان کے پرسنالٹی سے یا ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں. ایک جذبہ تھا مولا حسین کے لیے، ایسا جذبہ. میں نے ابھی شاید آغاز میں ایک جملہ بولا، اس کو ریپیٹ کر رہا. مسلم ابن عقیل موسٹ ٹرسٹڈ پرسن تھے حسین کی آرمی میں. عباس کو چھوڑ دو، ٹرسٹڈ یعنی نہیں سمجھا کیوں؟ مسلم ابن عقیل امام حسین کے اتنے بھروسہ والا انسان تھا، اتنا بھروسہ تھا مولا کو کہ حسین نے جو خط لکھا تھا خوفیوں کے نام پہ اور مسلم کو دیا تھا کہ یہ میرا سفیر ہے، کیا بول کے لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے درمیان میں بھیج رہا اپنا سفیر بنا کر. اس کے بعد امام کا جملہ امام کے ہاتھوں، حسین نے کہا کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. کیا سن رہا؟ کتنے ٹرسٹڈ دوستو. ہم کو ویسے ٹرسٹڈ امام کے بننا ہے، ویسا ٹرسٹڈ ہم حسین کے بننا کہ حسین کو ہمارے اوپر یقین ہو. صرف زبان سے مت بولو، زبان سے مت بولو، بلکہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، کام کر کے بتاؤ تو حسین کے ٹرسٹڈ ہو. مسلم ایسے ٹرسٹڈ تھے کہ امام کا جملہ کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. کتنا بھروسہ حسین کو. اور کئی ریزنز بتائے گئے جو مسلم کو بھیجا گیا کوفہ، اس لیے کہ جناب مسلم کو ان کے بابا سے وہ صفت ملی تھی. جناب عقیل کے بارے میں کیا ہے؟ جناب عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عقیل خاندان سے واقف ہوتے تھے، قبیلے والوں سے واقف ہوتے تھے. اسی لیے مولا علی نے جناب عباس کی ماں سے شادی کے وقت
مولا نے مسلم عقیل ابن ابو طالب سے پوچھا تھا کہ بھائی میں ایک ایسے قبیلے میں ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہوں. وہ علی پوچھ رہا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. وہ علی پوچھ رہا جو نسلوں سے واقف ہے. وہ علی پوچھ رہا جو صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں جانوروں کی اور حیوانات اور چرند اور پرند کی نسلوں سے واقف. وہ علی نے کیوں پوچھا؟ صرف اس لیے کہ عقیل کو بیدار کرنا تھا کہ میں کربلا کے لیے عباس کی تیاری کروں تم مسلم کی تیاری کرو. میں یہ پورے 2 مجلسیں جناب مسلم پہ پڑھوں گا ان کے کردار کے اوپر, ان کا کنٹریبیوشن کے اوپر کہ کیا کنٹریبیوشن تھا اس شہید کا. اور جناب مسلم کے پاس بھی وہ ساری صفات تھی جو ان کے بابا کے پاس تھی کہ وہ بھی خاندان کو ٹرائبز کو دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ بہادر ٹرائب ہے یا بزدل ہے, یہ ایماندار ہے یا ڈس آنیسٹ کرتے, ان پہ بھروسہ کر سکتے یا بھروسہ نہیں کر سکتے. صرف قبیلے والوں کا نام سنتے تھے بولتے تھے کہ یہ قبیلے والے ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں. اتنا علم تھا ان کے. اسی لیے کوفہ بھیجا تھا کہ کوفے میں, کوفی لا یوفی ہے, کوفے میں جب جناب مسلم آئے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی تھی اور بیعت کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. تو مسلم جانتے تھے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کئی ایسی صفات جناب مسلم. اور سب سے بڑی بات یہ تھی دوستو کہ وہ اتنے بہادر تھے. جناب مسلم کے بارے میں یہ جیسا جناب عباس کی بہادری ہے اسی طرح مسلم ابن عقیل کی بہادری ہے. شجی, ایسے شجی کہ ہزاروں کا بھی لشکر ہو اس سے لڑتے تھے اور گھبراتے نہیں تھے. کیوں؟ جنگ کے سارے ہنر جیسے علی نے عباس کو سکھایا تھا مسلم کو بھی سکھایا تھا. مذاق نہیں ہے. امام علی کے بارے میں یہ امام علی نے جناب عباس کو کیا کیا بتایا تھا. میں ایک ہلکے ہلکے چیزیں بتا رہا خالی. ایک تلوار سے کیسے لڑنا, 2 تلواروں سے کیسے لڑنا, اگر تلوار ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا. مولا کے بارے میں یہ, جناب عباس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ جب اگر تلوار ٹوٹے تو علی نے بتایا تھا کہ دونوں سپاہیوں کو اٹھاؤ, ان کے سروں کو ٹکراؤ اور بھیج دو. اس لیے کہ بھاگنے والوں میں نہیں تھے نا یہ. تلوار ٹوٹے تو بھاگنا, ہر وہ صفت. اور امام علی کا جملہ ہے, مولا نے خود کہا کہ میں جنگوں کو تیز کرنے والا ہوں. کتنا عجیب جملہ ہے. میں 2 تلواروں سے لڑنے والا ہوں, 2 نہیں. وہی چیزیں عباس اور مسلم ابن عقیل کے پاس تھی. اتنا بڑا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا آپ کے لیے, اکیلے ان لشکر سے لڑ رہے تھے. تو پھر جب اس ظالم نے اور سپاہیوں کو بھیجا تو ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ کیوں ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنا لشکر, تو کہا تھا کہ میں کسی اور سے نہیں عقیل کے بیٹے سے لڑ رہے. مسلم ابن عقیل اس ہستی کا نام. اور ایسے ٹرسٹڈ, ایسے امام کے چاہنے والے انہیں جیسا مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ مولا عباس سائے کی طرح, شیڈو کی طرح حسین کے ساتھ رہتے تھے. مسلم ابن عقیل کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ شیڈو کی طرح, سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہتے. انہیں جان کو قربان کرنا بتایا تھا کہ کیسے حسین پہ جان کو قربان کرنا. دوستو آسان نہیں ہے. یہ کربلا کا آغاز ہے, آپ کی شہادت کربلا کا آغاز ہے. اتنا زبردست عقیل کا یہ بیٹا تھا. اور آپ کے بارے میں یہ آج ہمارے علماء یہ لکھتے کہ اگر کوئی دعا مسلم ابن عقیل سے 3 دعائیں ضرور مانگو, تمہاری دعاؤں کی, تمہاری حاجات پوری ہوں گی, پریشانیاں دور. 3 دعاؤں کے لیے تو اس کو ہزاروں مانگو, کوئی مشکل نہیں. آپ دفن کہاں یہ بھی معلوم ہے, مسجد کوفہ کے اندر. مسجد کوفہ میں جب آپ انٹر ہوتے تو سیدھا ہر زائر اندر جاتا مسجد کے, اس جگہ پہ جاتا جہاں میرا مولا زخمی ہوا. پھر جب پلٹتے آپ, جیسی پلٹتے رائٹ سائڈ پہ مسلم کا روزہ ہے. جناب مسلم ابن عقیل کے روزے میں انٹر ہو, وہاں پہ یہ زیارت کے جملے جو میں نے پڑھے ابھی, وہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے بالکل جناب مسلم کا جو روزہ ہے, جو دروازہ ہے, اس دروازے کے بالکل چند قدم پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب. یہ کس کی محراب ہے؟ سب ظاہرین ہے. یہ محراب امیر المومنین کی ہے. یہ وہ محراب ہے کہ جہاں پہ رات میں بے نیازوں کا بے نیاز بندہ
مناجات کرتا تھا. علی کی مشہور مناجات میری خواہش ہے آج جناب مسلم میں اخیل کی پہلی مجلس میں بولوں, ہر کتاب میں ملے گی. مرحوم ذیشان اگر جوادی نے ترجمہ بھی کیا اس میں. رمضان کے اعمال میں یہ مناجات ملے گی. کوئی حاجت, میں مولا عباس کے سامنے بول رہا ہوں, ان کی درگاہ میں بول رہا ہوں, لکھنؤ میں بول رہا ہوں کہ مناجات امیر المومنین اپنی روٹین میں لے کر آؤ. اردو میں پڑھو, ہندی میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, جو زبان آتی تو. ایکسٹرا آرڈنری مناجات علی کے مناجات. آپ سوچو کہ جو کلمات علی کی زبان سے نکلے اس میں کتنا اثر ہوگا. اگر امام علی مناجات کر رہے, کس سے مناجات کر رہے؟ اللہ سے مناجات. اور کوئی 1 گھنٹے کی دعا نہیں, ہارڈلی آپ 5-10 منٹ میں پڑھ سکتے. لیکن کوئی حاجت ہو, میں اتنی بڑی بات بول رہا ممبر سے آج پہلا دن, ٹرائی کرو کہ مناجات امیر المومنین پڑھو, اردو میں پڑھو, کوئی مشکل نہیں. آپ کو اندازہ ہوگا وہ جملے سن کے کہ یہ کون بول رہا, کس طرح سے بول رہا. یا مولائی مولائی, یہی دو مناجات کے جملے. اللہ کو میرا مولا پکار. راتوں کی تاریکی میں, راتوں کے اندھیروں میں مولا وہاں بیٹھ کر مناجات کرتے تھے. وہ محراب آج بھی موجود ہے. ہم وہاں جا کے نہیں پڑھ سک رہے تو آپ گھروں میں پڑھو, لکھنؤ میں پڑھو. مولا کا ایک چاہنے والا شام گیا تھا, 2-3 منٹ سن لے کے مناجات علی کیا ہے. شام گیا, اس کو پتا, امیر شام ظالم کو پتا چلا کہ علی کا یہ چاہنے والا آیا. دربار میں بلایا, بھرا ہوا دربار, بلا کے پوچھا کہ جب تم کوفے سے چلے تھے تو علی کیا کر رہے تھے, تمہارا علی کیا کر رہا ہے, تمہارا امام کیا کر رہا ہے. بھرے ہوئے دربار میں مولا کا یہ غلام تلوار کو ٹیک کے اٹھتا ہے, پورے دربار پہ نگاہ ڈالی, پھر امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب میں چل رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا. کہا رات کا اندھیرا تھا, تاریکی تھی, پورا کوفہ سو رہا تھا. میں کسی کام سے باہر نکلا, بارش ہو رہی تھی, اپنے آپ کو بچاتا ہوا میں کوفے سے باہر جانا چاہ رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, میرے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی آواز آ رہی تھی, میرے کانوں میں کسی کے کرب کی آواز آ رہی تھی. میں حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی رات کو یہ کون بے چین, کیا مصیبت اس پہ آ گئی کہ اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہا. جب میں آگے بڑھا تو مسجد کوفہ کا دروازہ میرے سامنے آیا. اس زمانے میں مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی, چھوٹی سی مسجد تھی. کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چراغ جل رہا پوری مسجد میں, لائٹ سسٹم تو نہیں تھا. اس اندھیرے میں نہ کوئی دیکھنے والا ہے, نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. ایک اللہ کا بندہ اکیلا بیٹھ کے روتا ہوا, ایک ہاتھ سے اپنے ریشے مبارک کو پکڑا, ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند, تڑپ کے کہا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے کہ تیرا حقیر ترین بندہ جو ہے, حقیر ترین بندہ تیری بارگاہ میں آیا. اس کے بعد کہا پروردگار وہ آیا کہ جس کے دامن میں کوئی عمل نہیں ہے. آپ نے غور کیا یہ جملہ, ہم سمجھتے ہیں کہ سارے اعمال تو میں کرتا ہوں, ساری نیکیاں میں کرتا ہوں. اسی لیے یاد رکھو جب بھی کوئی نیکی کرو نا تو اس کو بھول جاؤ, یاد مت رکھو. گناہ کو یاد رکھو, گناہ کو یاد رکھو گے معافی مانگو گے. شیطان ہمارے گناہوں کو ہٹاتا ہے, ریس کرتا ہے دماغ سے, اور نیکیوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ تم تو اتنی نیکی کرنے والا. کبھی 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 1 روپیہ $1 بھی اگر تم نے کسی کی مدد کی بھول جاؤ, بھول جاؤ, لٹرلی بھول جاؤ. دعا یہ کرو کہ قبول ہو جائے. نیکی کو ہمیشہ بھولنا ہے, گناہوں کو یاد رکھنا تو استغفار کرو گے. امام کہہ رہا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آئے جس کے دامن میں عمل نہیں.
اس کے بعد کا جملہ سنو، تڑپو گے، امام علی کے جملے۔ امام کہتے ہیں کہ میرے مالک، میں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے تیرے پاس آؤں گا، ایک سخت تکیے پہ سر رکھ کے، کھردرے تکیے پہ سر رکھ کے، جب میں تیرے پاس آؤں تو مجھ پہ رحم کر رہے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، کوئی غلط مت سمجھو، علی تو اس ہستی کا نام ہے کہ اگر علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ کیا سنا یار، مولا علی کا نام ہمارے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے۔ دعائے سلسلۃ الذہب یہی تو ہے، صرف معصومین کے نام ہے۔ کہا گیا دعائے سلسلۃ الذہب، اگر کفن میں رہے گا تو پھر وہاں پہ عذاب نہیں ہوگا، صرف معصومین کے نام ہے۔ اپنے کفن جو کربلا سے لائے ہو نا، اس میں یہ دعا لکھ کے رکھ لو، اگر نہیں ہے تو مجھے بولو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں۔ یہ عرف امام والی دعا ہے، نیشا پور کی دعا ہے، تو اتنی امپورٹنٹ ہے۔ علی وہ کہ جس کے نام سے ہمارے بخشش ہو جائے، علی وہ جس سے ہم کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں آتا تو یہی بولتا۔ تو یہی مناجات میرے مولا کی آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ میری پہلی مجلس درگاہ کی، اس میں میری خواہش ہے آپ سے کہ یہ مناجات اپنا سٹارٹ کرو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ ذیلحج کا مہینہ، یہ مکمل دعاؤں کا۔ اگر تم شروع کرو اور مسلسل 18 ذیلحج تک اگر یہ مناجات امام علی پڑھو، اس کے بعد آپ بولنا کہ آپ کی کتنی رکاوٹیں تھیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی علی کے نام۔ تو جب وہ محراب سے گزرو گے تو سامنے مسلم ابن عقیل ہے، اتنی زبردست۔ جناب مسلم کی زیارت آج 4 یا 5 ذیلحج ہو گئے، ابھی 5 دن رہ گئے، 9 ذیلحج کو شہادت۔ دعا ایک ہی کرو ان ایام میں کہ پروردگار ہم کو وہ یقین عطا کر جو حسین کا اوپر مسلم کو تھا، یقین آ جائے ہمارے پاس، اور وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ ہے دوستو۔ ہم صرف زبان سے بولتے ہیں، لیکن اگر وہ جذبہ جو مسلم کا جذبہ تھا، وہ جذبہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسے، پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں چینج کتنا ہوتا۔ مسلم ابن عقیل کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل the trusted person of امام حسین عربی، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا۔ وہ جذبہ، وہ فیلنگز ٹورڈز اسلام، ہمارے پاس کتنے فیلنگز ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ ہم کو تیاری کرنا ہے 9 ذیلحج کی، 4 دن رہ گئے 9 ذیلحج کو، عرفے کا دن۔ عرفے کا دن یہ اس سال کا آخری دن ہے، پلیز غور سے سنو، اس سال کا آخری دن ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ آپ بولیں گے کیسے؟ پورے سال بھر میں 365 دن میں اللہ نے ایک رات رکھی، ایک دن رکھا، بس۔ وہ تو 24 گھنٹے معاف کرتا ہے، لیکن جو اللہ نے رکھا میں وہ بتا رہا ہوں۔ صرف ایک رات رکھی، مکمل رات، اور آدھا دن رکھا۔ یہ دن کو ضائع ہونے مت دو لکھنؤ میں، ابھی سے تیاری کرو، پریپریشن کرو کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس دن مجھے اتنا بڑا بونس ملنے والا ہے، $1 ملین ملنے والے مثال کے طور پر، تو آپ کیا کریں گے؟ تیاری نہیں کریں گے؟ 100% کریں گے۔ اگر کوئی مجھے آ کے بولے کہ آپ کو $1 ملین اس دن ملیں گے، تو میں کتنی تیاری کروں گا؟ $1 ملین قربان ہے اس دن کے اوپر۔ رات کون سی رکھی؟ پورے سال میں 365 دنوں میں ایک رات ہے اور آدھا دن۔ رات وہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا، اللہ بول رہا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، گزر گئی وہ رات، رمضان کی شب قدر کی رات، شب قدر والی رات، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ اگر اللہ بول رہا تم کیا جانو یہ رات کیا ہے۔ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہوئے، پھر بول رہا اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہوئے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک۔ آپ کتنی ایزی لے کے ہم نے سنا نہیں۔ آپ یہ بول رہے ہوں گے میرے گناہ کیا ہے،
میں نے کون سے گناہ کیے جو معاف نہیں ہوئے؟ جب شب قدر ختم ہوئی صبح میں تم کو یہ فیل ہوا کہ میرے گناہ آج معاف ہو گئے؟ افسوس، ویری سیڈ. یہ ہماری کمیونٹی کا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں، برا مت مانو. ہمارے پاس وہ فیلنگز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ فیلنگز نہیں ہے. اور ایگزیکٹلی وہی فیلنگز ہم عرفے تک پہنچیں گے. آپ پوچھو اپنے یوتھ کو، اپنی لڑکیوں کو کہ عرفہ کیا ہے. وی ڈونٹ نو، ہم کو معلوم ہی نہیں. ارے بابا سنو، تمہاری سال کا آخری دن ہے وہ، اس سال کا. تم تقدیر کو بدلنا چاہتے. مثال کے طور پہ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، مثال کے طور پہ کوئی پریشان حال ہے، مثال کے طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت نہیں. میں آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں. ابھی 5 دن رہ گئے. یہ 5 دن میں عرفے تک مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھو اور اس زیارت کو ہدیہ کرو مولا عباس کو، اور یہ بولو کہ عقیل مسلم کا واسطہ، کسی ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم، رزق کا پرابلم، پریشانی، بولو مولا آپ کے پہلے بھائی کا واسطہ، سفیر حسین کا واسطہ، میری یہ حاجت یہ حاجت یہ حاجت یہ حاجت یہ حاجت پورا. 5 دن کا ٹائم ہے بس. ٹرائی کرو ٹرائی کرو. میں تو یہاں نہیں رہوں گا، مجھے واٹس ایپ کرو کہ تمہاری یہ حاجت تھی پوری ہو. 100% شک مت کرو، اس لیے کہ مسلم کی شہادت عرفے کے دن ہے اور عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اس کا اندازہ ہے کہ اس دن کا کیا ہے. پلیز غور سے سنو. اگر میں نہیں بول رہا، میرے معصوم امام بول رہے کہ اگر تمہاری غور سے سنو میرے جملے، اگر تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہے، یہ کاؤنٹلیس ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اتنی حاجات ہے. اگر تمہاری حاجات ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو بارش کے خطرے آتی اتنے ہیں، اگر تمہاری حاجات ریت کے ان ذروں کے برابر ہے، اور اگر تمہاری حاجات اتنی ہے ایک پہاڑ کی طرح، اس دن وہ ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا. تعجب مت کرو، اللہ قادر مطلق ہے، ہم کو مانگنا نہیں آتا، اس کے کرم کا انتہا نہیں ہے. چلو آپ پڑھ لیں محمد والا. ہم کو مانگنا نہیں آتا. اس کا کرم ہی کرم ہے. وہ رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے نازل کر دے، کیسے نازل کر دے. وہ رحمت کو نازل کر کے بندے کے اوپر خوش ہوتا ہے. ہم دے کے خوش نہیں ہوتے. وہ اتنا کریم ہے، اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور تمہارے درمیان میں اصل واسطہ تو مسلم ابن عقیل اور مولا عباس کا ہے. معصومین کے واسطہ تو بہت بڑے، لیکن مسلم کا واسطہ ایک دفعہ اس سال ٹرائی کرو مسلم کا واسطہ دے کر، پھر مجھے بتاؤ کہ اس واسطے سے تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. کوئی حاجت دوستوں، کوئی حاجت ہو، یو بلیو می، ایسا نہیں ہے کہ پوری نہیں ہوتی. مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں. مانگو ایسے جیسے امام علی مانگ رہے تھے، مانگو ایسے جیسے مولا حسین مانگ رہے تھے. ابھی میں آج عرفے کے اوپر پورا نہیں بولوں گا، کل بولوں گا، کل اس کی ڈیٹیلز اور جاؤں گا، کل میری آخری مجلس ہے. لیکن وہ دن کو ضائع ہونے نہیں دینا.
پلیز ضائع ہونے مت دو. اس دن اگر آفس بھی ہے تو بریک کرو اور آ کے اعمال کرو. صرف پھرنا نہیں چھٹی کر کے لکھنؤ میں، بیٹھنا مسلح پر، یہ سوچ کے بیٹھنا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، روز عرفہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میں اللہ سے جو چاہے مانگوں گا. دوستو آپ جملہ سنو، سال بھر لکھنؤ میں آپ دروازوں کو نوک کرتے ہیں اللہ کے، ہم سب پوری دنیا میں، کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، اوپن دا ڈور فار می. اللہ تو میرے لیے دروازہ کھول دے، تو میرے لیے دروازہ کھول دے. ہر بندہ پکارتا ہے. عرفے کے دن پروردگار اپنے 14 دروازوں کو کھول کے کہتا ہے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے. کیا بول رہا ہے؟ اس دن یہ بولتا اللہ بول رہا میرے بندے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے. پھر یہ نہیں بولنا کہ نہیں ملا، پھر کب یہ کمپلین نہیں کرنا. ہم مانگتے نہیں لیکن کمپلین پہلے کرتے. کمپلین کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا کمپلیٹ چھوڑ دو. مانگو. صرف مانگنے جتنا مانگو گے نا، مانگنا بندگی کی معراج ہے. کیا بول رہا ہوں؟ اور مانگنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے. کیا بولا یار میں؟ غرور ٹوٹتا. اس لیے کہ ایک پیسے والا کسی سے مانگ سکتا نہیں، مانگ سکتا. اس کا سٹیٹس ہے، اس کا ایگو ہے. لیکن جب تم اللہ سے، میں یہ نہیں بول رہا بندوں سے مانگو، اب بندوں سے تو مانگنا ہی نہیں. جب مانگنا اللہ سے مانگو یا معصوم سے مانگو. بندوں سے مت مانگو. بندوں سے مانگو گے عزت جائے گی، اس سے مانگو گے عزت ملے گی. کیا بول رہا ہوں؟ بندوں سے تو مانگو ہی مت. آدھی رات کو لکھنؤ میں کوئی پیسے والا بھائی ہے تمہارا، تم مانگ سکتے ہو اس سے. آدھی رات کو لکھنؤ میں اگر سگا بھائی تمہارا بہت پیسے والا ہے، ملینر ہے، تم اس کو فون کر سکتے کہ آئی مین اے پرابلم پلیز ہیلپ می، میں پرابلم میں میری ہیلپ کرو. وہ بولے گا تم کو پتہ نہیں میرے آرام کا وقت ہے. کیا بول رہا؟ اس لیے کہ پیسے والوں کے آرام کے اوقات بھی ہوتے. آرام کا وقت ہے کیوں کیا فون؟ یہ فرق ہے بندے میں اور اس میں. وہ یہ بولتا رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، اجالے میں مانگو دوں گا. 24 گھنٹے مانگتے رہو، مانگتے مانگتے تم تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا. تو وہ دن آنے والا ہے عرفے کا. عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، اتنی بڑی خواتین اس وقت مجلس میں، آپ لوگ ٹرائی کرنا ہے. آپ تیاری کرو گھر میں، آپ تیاری کریں گے، آپ کے بچے تیاری کریں گے. اپنے شوہر کو بولو کہ عرفہ آنے والا ہے، آج ذیل سے تیاری کرنا شروع کرو. اس دن تمہاری تقدیر بدلے، اس لیے کہ وہ دن ہی رکھا گیا دعاؤں کے لیے، وہ دن ہی رکھا گیا تمہاری پریشانیاں دور ہونے. تو صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، وہ دن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دن تم اپنے سارے مرحومین کی تقدیر کو بدلو. تمہاری ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں کی، ان کی تقدیر بھی بدلے. اس دن کے کئی نمازیں میں اعمال نہیں بتا رہا، آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. میں 2 چیزیں بتاتا ہوں، غور سے سنو. عرفے کے دن پہلی چیز جو ہے، آپ دیکھو رحمت شروع کیسا ہوتا ہے. عرفے کا دن پورا نہیں ہے، فجر سے لے کے شام تک نہیں. عرفے کا دن زوال سے، ظہر سے مغرب تک، بس 6 7 8 گھنٹے جو بھی ہے. اس دن پہلی رحمت دیکھو آپ. خالی میں یہی بات بولتا آج، باقی باتیں کل. جب تم غسل کرو گے عرفے کی نیت سے، غسل ضرور کرنا، نیت کرنا کہ میں روز عرفہ غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. یہ یاد رکھو، ذہن میں ہونا گناہوں کی معافی.
یہ مت بولو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں لکھنؤ میں، یہ ذہن سے نکال دو، اس لیے کہ یہ سوچ کے اس دن اعمال کرنا کہ یہ میری زندگی کے آخری اعمال ہے۔ وہ دن گناہوں کی معافی کا دن ہے، گناہوں کی معافی کے لیے اور امام کی سلامتی کے لیے میں غسل کرتا ہوں عرفے کے لیے۔ ظہور امام کی آج دعا کروں گا، 3 بات ہوگی۔ چوتھی بات یاد رکھو کہ اللہ آج غسل کر رہا دعا کروں گا تیری بارگاہ میں کہ امام کا ظہور ہو تو مجھے لشکر امام میں جگہ ملے۔ خالی ایک دفعہ آمین بولنے سے نہیں ہوتا، you have to do something۔ اس کے بعد یہ دعا کرو جیسے پریشانیاں ہیں، حاجات ہے، یہ ہو۔ اب صرف اس کی رحمت بتا رہا، یہ کہہ کر آپ شاور کے نیچے آئے، سر پہ شاور ہے، اب آپ کا پانی سر سے لے کے نیچے پیروں تک جا رہا۔ یہ کہا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو مفاتیح الجناں میں بھی ملے گا کہ جیسے ہی سر سے پانی نیچے تک جاتا ہے اللہ اسی وقت اپنی رحمت کو نازل کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ارے کیا بات سنی، صرف سر سے پانی ڈالا بھی، اعمال بھی نہیں کیے، لیکن تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اتنی رحمت کا دن ہے۔ میں بار بار یہ بات بول رہا آپ سے کہ یہ دن گزر جائے گا تو 1 سال کے بعد آئے گا، جو شہادت مسلم ابن عقیل کا دن ہے، جو آغاز ہے کربلا کا دن۔ مجلسیں کرو، جتنی مجلسیں کرنا ہے کرو شہادت، لیکن ان اعمال کو مت چھوڑو۔ میں اعمال نہیں بتا رہا، کل بتاؤں گا، کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ مولا حسین کی جو دعا ہے وہ بھی کل ہی بتاؤں گا۔ تو کوشش یہ کرو کہ اس دن غسل سے سٹارٹ کرنا اور عمل نیچے تک جانا۔ حاجات کے لیے آج سے یا کل سے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیے۔ میں 5 منٹ کی ہوم ورک دے رہا آپ کو، کل جب مجلس میں آنا انشاءاللہ تو زیارت مسلم ابن عقیل پڑھ کے آنا اور یہ بول کے پڑھنا کہ مولا آپ سفیر امام حسین تھے، آپ میری یہ حاجات کو پورا کرا دو، اور آپ کے پاس جو جذبہ تھا حسین کے لیے وہ جذبہ ہمارے پاس بھی آ جائے، وہ جذبہ ہمارے پاس بھی آ جائے، فدائی کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ۔ اس لیے کہ دوستو اگر یہ جذبہ، یہ فیلنگز اگر ہمارے پاس نہیں آئے تو we can't do anything، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امام کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے، امام کو عمل کرنے والا شیعہ چاہیے۔ میں نے بہت بڑی بات بولی درگاہ میں کہ امام کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے۔ آپ لوگ ہر جمعرات کو ہر دن مولا عباس کو سلام کرنے آتے، باب الحوائج ہر آدمی آتا لکھنؤ کا، اتنی شاندار درگاہ مولا عباس ہے۔ آپ لوگ فخر محسوس کرنا لکھنؤ والے کہ کتنی شاندار مولا عباس کی درگاہ ہے۔ اللہ میثم رضوی کو اچھا رکھے، اس نے بڑا کام کیا۔ بہرحال درگاہ آتے ہو، آ کے مولا عباس کو سلام کرتے ہو، کر کے چلے جاتے، دعا قبول ہوتی ہے، حاجات کو لے کے جاتے ہو۔ روز آ رہے، روز آؤ، روز آؤ۔ کتنی دعائیں قبول ہوئی اس مہینے میں؟ کیا مولا عباس کی عطا میں کوئی کمی ہے؟ کیا مولا عباس دے نہیں سکتے؟ اگر یہ نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا ہے، یہ باب الحوائج ہے ان کا دروازہ، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ یہ باب المراد ہے، مرادیں پورے ہونے والی دروازہ۔ جب یہ ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ کبھی فکر کیا کہ یار میں روز جاتی ہوں، عورتوں کو بھی بول رہا روز آؤ، روز آؤ، روز آ کے مولا کو سلام کر کے جاؤ۔ سلام کرنے، روز آ کے سلام کرے تو تمہارے تعلقات بن جاتے عباس سے۔
جان پہچان ہو جاتی. روز اگر آپ کسی کو سلام کریں گے تو آپ کا چہرہ مانوس ہو جاتے چہرے سے, رائٹ؟ روز آؤ لیکن لے کے بھی تو جاؤ. ہم ہر چیز مانگ رہے, مولا مجھے یہ دو, یہ دو, یہ دو, یہ دو. کبھی آپ نے اپنی دعاؤں میں یہ کہا کہ مولا میں بھی آپ کو کچھ دیتا ہوں, میں بھی آپ کو کچھ دیتی ہوں مولا؟ آپ بولیں گے میں کیا دے سکتی؟ وہ کائنات کا مالک ہے. مولا عباس پیسے نہیں مانگ رہے, مولا عباس آپ کے زر و جواہرات نہیں مانگ رہے, مولا عباس آپ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے. مولا عباس آپ سے وہ مانگ رہے, یہ بول رہے کہ دیکھو جن چیزوں کے لیے ہم نے یزید سے جہاد کیا وہ کام تم مت کرو. خاموش سن رہے یار. جن جن چیزوں سے ہم نے یزید سے جہاد کیا وہ کام تم, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. یزید سے جہاد مولا حسین کا جو تھا وہ صرف ایک چیز کا نہیں تھا, صرف نماز کا نہیں تھا, صرف روزے کا نہیں تھا. انٹائر اسلام, پورے اسلام کو وہ پامال کرنا چاہتا تھا. اسلام کے ہر حکم کو اس نے ختم کیا تھا, سارے حرام کو اس نے حلال کیا تھا. اب تم کوئی کام ایسا مت کرو جس سے مولا عباس یہ بولے یا مسلم ابن عقیل یہ بولے کہ ہم نے جہاد کیا اور تم وہی کام کرو. اتنا خاموش تو مت سنو, میں زیادہ بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا. جو میرا عام طور پہ اصول ہے میں ویسے کرتا لیکن نہیں کر رہا. آج نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ کل کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں. چلو آپ پڑھ لیں محمد والے. وہ کام نہیں کرنا. بس میرے پاس 20 منٹ رہ گئے, 20 منٹس میں مجلس ختم کروں. کوشش کرو کہ ہم مولا عباس کی درگاہ کو آ کے, میں تو بولتا کہ لکھنؤ میں کوئی پریشان رہنا ہی نہیں چاہیے. ارے میں اتنی بڑی بات بولا لکھنؤ والوں کو, نہیں رہنا چاہیے آپ لوگ پریشان. آپ کا شہر تو روزوں والا شہر ہے بھائی, ہر روزہ موجود ہے یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا میں حیدرآباد میں بھی بہت ہے لیکن ایسے شاندار اور ایسے نہیں ہے. ہر معصوم کے نام کا روزہ ہے. جب پریشانی ہوئی جاؤ شاعر نہ جاؤ, آؤ درگاہ, امام کے پاس جاؤ. پھر یہ پریشانی کیوں ہے, یہ تکلیف کیوں ہے؟ وہ تو امتحان ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن چیک کرو اپنے آپ کو کہ مجھ سے کون سا ایسا عمل ہو رہا کہ جس کی وجہ سے مولا عباس مجھے دے رہے نہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہوئے. میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا. سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. بھائی بھائی سے بات نہیں, بھائی بہن سے بات نہیں. آپ کیا سمجھ رہے, بھائی بھائی بات نہیں کرے اور درگاہ میں آگے مانگے تو ملے گا؟ ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے, میاں بیوی میں جھگڑے, پھر آگے درگاہ میں مانگو گے تو ملے گا؟ مولا عباس بولے کہ پہلے جا کے ان سے تو صحیح ہو جاؤ. کتنے ایسے چیک کرو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو تمہارا رزق کیا ہے؟ حرام تو نہیں کھا رہے. اگر پیٹ میں حرام جا رہا تو رات بھر دعا مانگو نہیں ہوتی قبول. کسی کا مال کھا کے میں اپنی زندگی گزار رہا. وائی اس کے بعد میں بول رہا مولا میں روز آتا آپ کے بعد اور آپ دعا قبول نہیں کرتے. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں اپنے شوہروں پہ کنٹرول کرو. میں نے بہت بڑی بات بولی, آپ بولیں گے اور کتنا کنٹرول کریں. ہسبینڈ پہ کنٹرول کرو. چیک دا ارننگز.
کہ کہیں ان کے پاس سے کوئی حرام تو نہیں لا رہے وہ. تھینک یو بول کے رکھ مت لو. ہوگا کیا؟ تمہارے بچے اگر حرام کھائیں گے تو پھر بچے بھی صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. میں اتنی بڑی بات بول رہا درگاہ میں سفیر امام حسین کی مجلسوں میں کہ اگر پیٹوں میں حرام رہے گا پھر تمہارے دلوں میں محبت حسین چلی جائے گی. حسین کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی کہ وہ حرام کھاتا ہے. ختم ہو جائے گا. عرفے کا دن آ رہا, ایسا اپنے آپ کو کلین کرنے کا دن آ رہا. ہم سب کو اپنے آپ کو کلین کرنے کا دن آ رہا کہ we have to do something, we have to clean ourselves. ایسے کلین ہو جائے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اللہ بول رہا کہ عرفے کے دن اگر پانی کے خطروں کے برابر تمہارے گناہ ہے تو میں معاف کرنے تیار ہوں. ایٹ لیسٹ تم آ کے سوری تو بولو. کچھ بھی نہیں بول رہا وہ, بس اتنا بول رہا ہے come to me and say sorry. آؤ میرے پاس اور معافی مانگ لو. معافی مانگ لو, پھر دیکھو میں تمہیں دیتا کیسا. اگر ہم کچھ نہیں کر رہے اور اپنی زندگی ایسی گزار رہے, یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یاد رکھو لاسٹ ایئر کتنے تھے اور یہ سال کتنے ہیں. لاسٹ ایئر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صحت کے ساتھ تھے. اللہ سب کو صحت کے ساتھ, اور یہ سال صحت نہیں ہے تو ہماری کوئی گارنٹی ہے آئندہ سال تک ہم رہیں گے. شکر ادا کرو کہ تم کو موقع مل رہا وہ دن کا. میں منبر سے بول رہا, یقین کے ساتھ بول رہا, جتنے بھی گناہ عرفے تک معافی مانگ کے. گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جا کے سوری بول رہے اور پھر ریپیٹ کرو. جا کے معافی مانگ کے بولو کہ مسلم ابن عقیل کا واسطہ مولا حسین مجھے آپ اپنا سفیر یہاں بنا دو. امام کے ابدال میں سے آ جاؤ, صالحین میں سے بن جاؤ. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں کہ تم بچوں کو تیار کرو, بچوں کو تیار کرو, نسل کی حفاظت کرو. عرفے کا دن گزر جائے گا, پھر دن یہ رو کہ اب یہ ذہن میں مت رکھو کہ میرے بچے تو بڑے نیک ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارے پاس ذہن میں کیا ہے کہ میرے بچے تو بڑے نیک ہیں. ارے بابا نیک اب ہے, آج ہے, اس وقت ہے. کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟ کیا بولا؟ شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا. اگر تمہارے بچے نیک ہیں تو تم کو اور احتیاط کرنا, اس لیے کہ شیطان انہی پہ حملہ کرے گا. میں کیا بول رہا آپ سے, جب وہ نبی کے پاس جا سکتا, ان کی بیوی کے پاس جا سکتا, ان کے بیٹے کے پاس جا سکتا, تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ یہ یاد رکھو. ہر وقت دعا کرتے رہو کہ اللہ صراط مستقیم پہ میری نسل کی, جنریشن کی حفاظت کرے. اتنا ضروری ہے. میری مجبوری, میرا وقت ہو گیا. باقی باتیں کل انشاءاللہ. کل کی امپورٹنٹ مجلس عرفے ہی پہ ہوگی, مسلم ابن عقیل ہی پہ ہوگی, اور جو باتیں آج چھوٹی وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال مولا آپ سب کو آباد رکھے, سلامت رکھے. ارے یار آپ کو دعا دیا تو اتنا آہستہ آمین بولتے آپ. ہم کو دینے کی عادت نہیں ہے, لینے کی عادت. دینے کی عادت ڈالو. دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. یہ یاد رکھو. ایک روٹی تم کسی کو دو گے تو دل کو سکون ملے گا, لینے میں نہیں ہے. بہرحال کل عرفے کے بارے میں اور سننا. آلموسٹ 45-50 منٹ کی مجلس ہوگی ماشاءاللہ. میں 3-4 سال کے بعد یا کووڈ سے پہلے آیا تھا درگاہ. لکھنؤ تو ہر سال آتا ہوں, لیکن اس سال آنے کے بعد بہت چینج دیکھا میں نے ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے لکھنؤ والوں کو.
اور اسی طرح شاندار مولا عباس کا روضہ ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ شاندار ہونا چاہیے۔ تعمیر میں ہر چیز میں ہیلپ کرو۔ ماشاءاللہ لگ بھگ 17 سال سے یہ خمسہ ہو رہا، 17 ایئر سے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے 17 سال سے مجلسوں کا ہونا، اور جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی مجلس ہے۔ اس عنوان پر میں پوری دنیا ماشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ ان دنوں میں یو کے میں رہتا تھا، لندن میں، وہاں پہ بھی اس عنوان سے نہیں ہوتی، سفیر حسین کے عنوان سے۔ سفیر حسین کا یہ نام سن کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے کہ مسلم ابن عقیل اگر سفیر حسین ہے تو آج میں مولا حسین کا میں بھی سفیر بنا، حسین کے پیغام کو پہنچا۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ صرف مجلس میں 1 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ کے نہیں جانا، فکر کرنا، سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں مولا حسین کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ میثم رضوی کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ مجلس کرا کے وہ ثواب لے رہے، اور درگاہ کے لیے بھی جیسا بتایا گیا یہ پورا کنٹریبیوشن ان کا ہے، رینوویشن کا۔ مولا سب کو توفیق دے، سب کو سعادت دے، ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کام کریں۔ جب تم کچھ کرو گے ان کے لیے تو کبھی وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، یہ تمہاری نسلوں کو دیتے رہیں گے اگر تم نے کچھ کیا ان کے لیے۔ دوستو، مولا عباس اس ہستی کا نام، آج مولا عباس کا ذکر سنیں، کل جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت پڑھیں۔ آج درگاہ میں ہوں، ابو الفضل کی بارگاہ میں ہوں۔ اللہ ہماری اس زیارت کو، اس مجلس کو ہماری قبول کر لے مولا، اس حاضری کو قبول کر لے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہر طرف مولا ان کی حاجات کو پورا کرو، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ بہرحال مولا تم کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کی حاضری قبول ہو جائے۔ عباس سیدانیوں کے دل کی ڈھارس کا نام ہے۔ سیدانیوں کے دل کو سکون تھا جب تک عباس موجود تھے۔ عباس کے بعد سیدانیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے سر سے چادر چھین جائے گی۔ بس دوستو، وہ رات جو آخری رات تھی شب عاشور کی، جب آئی، مولا عباس کے صرف کردار کو دیکھو، مولا عباس کے صرف مقام کو دیکھو، کیسا یقین تھا حسین کو۔ مولا حسین کے ساتھ، مولا حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد شمر ظالم نے آ کے عباس کو پکارا۔ عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے، مولا حسین نے کہا بھیا جاؤ دیکھو وہ چاہتا کیا ہے۔ عباس باہر آئے، اس ظالم سے گفتگو کی۔ دوران گفتگو وہ ظالم کہتا ہے کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، چاہو تو تم حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، جان بخش دوں گا۔ حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، بس یہ سننا تھا، اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ ظالم شمر نے امان نامہ دیا، عباس نے اس کو چاک چاک کیا، پھینک کے کہا شمر تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، بس یہ سننا تھا۔ یہ کہہ کر عباس چہرہ سرخ خیمے میں آئے۔ اطاعت عباس دیکھو، اطاعت مولا عباس دیکھو۔ خیمے میں آئے، مولا حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے واقعے کو بیان کیا۔ اس کے بعد
امام نے بس ایک جملہ کہا کہ عباس جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے بیویوں کو بھی لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی عباس نے جواب نہیں دیا حسین کو، چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے، حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ آوازیں بلند ہو گئی۔ اسی طرح پرسا دو کہ تمہارے آنسو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں چلے جائے، اور جو جو حاجات کو لے کر درگاہ میں آئے ہو اللہ تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرے۔ آج درگاہ سے خالی نہیں جانا۔ عباس کو واسطہ دو اس بچی کا کہ جس کے رخسار پہ ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ ہر تماچے پہ سکینہ کہتی تھی چچا۔ وقت گزرا، عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہو گیا۔ مولا عباس کو اجازت ملی، خیمے سے باہر آئے، حسین نے علم دیا اور کہا بھیا تلوار نہیں چلانا۔ اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا، میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ نہر تک پہنچے، ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے بولا اور آپ نے سن لیا۔ ایک کے بعد دوسرا ہاتھ خطا ہو گیا، مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، خواہش پیدا ہوئی کہ پانی پہنچے، لیکن ظالم ہرملہ کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، زخموں سے چور ہوتے گئے، ہاتھ بھی نہیں ہے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، لیکن جب سر پہ گرز آیا تو علی کے لال نے کہا آقا میرا آخری سلام۔ حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے پہنچے۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا آپ کی چچا کی لاشے پہ جب جا رہے تھے تو دونوں ہاتھوں سے تلوار کیوں چلا رہے تھے؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا کہ ارے جب میرے چچا کے ہاتھ کٹ گئے، لشکر یزید اتنے غریب سے حملہ کرتا تھا، میرا چچا زخموں سے چور ہوتا گیا اور میرا بابا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے پہنچو۔ بس مجلس ختم ہو گئی دوستو۔ علم کو لے کے خیمے میں آئے، خاک پہ بیٹھ گئے، علم کو استاد کر دیا۔ دل میں خواہش ہوئی کہ کوئی پرسا دے عباس کا۔ بچے آگے بڑھے، پوچھا کہ آقا عباس کیا ہے؟ تو چہرہ سرخ ہے، جواب نہیں دیا، لیکن جب سکینہ آگے بڑھی اور دامن کو تھام کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب عباس کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ سیدانیوں میں کوہرام بچا۔ عزیزو جب پہلا تماچا سکینہ پہ پڑا تو عباس یاد آئے، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، عباس کو پکارا، خیمے جلنے لگے، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں ارے جب اس کنیز کے بچانے والے آ گئے تو زینب نے عباس کو آواز دی کہ عباس آج کنیز کے بچانے والے رہ گئے، تمہاری بہن کا کوئی بچا نہیں۔ پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس مولا عباس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔
پروردگار میرے مولا عباس کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار عرفہ قریب ہے، اس دن سے پہلے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو جذبہ مسلم ابن عقیل کا تھا حسین کے اوپر، وہ قربانی کا، اللہ اس جذبے کو ہم کو بھی پیدا کر، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، میثم رضوی کی توفیقات میں اضافہ فرما، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار محبت مولا کائنات پہ زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھانا، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیمار پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید میثم رضوی کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین اور تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار کہ جنہوں نے ان مجالس کو 17 سال سے خطاب کیا، اس وقت نہیں، مومنین و مومنات، ان سب کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ کل کی مجلس بھی ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ برپا ہوگی۔ مجلس کو جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب ہی خطاب فرمائیں گے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں انجمن برق حیدری کے ممبران کی خدمت میں بھی تشریف لائیں اور اپنے نہوں کے ذریعے سفیر حسین کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ یہ بھی ضروری ہے، کیمروں والا ہے نا، کیمروں زمین نینوا والو سلام انجمن لے لو، زمین نینوا والو سلام انجمن لے لو، زمین
کی یاد آ رہی ہے وطن سے ہوا قافلہ جب سے رخصت ہوئی روتے روتے میری غیر حالت وطن سے ہوا قافلہ جب سے بڑا گھر میرا گیا سونا سونا بلا لو مجھے سب کی یاد آ رہی ہے نہ سوچا ہوں کہ میں اس کے سارے مجھے چھوڑ کر بلا سب ستارے رہے گا یہ گھر بھر سے شکوہ ہمیشہ بلا لو مجھے سب کی یاد آ رہی ہے خدا کی ضمانت
سب کی یاد آ رہی ہے میری بے قراری کا شاعر خدا ہے نمازوں میں میری یہی ایک دعا ہے او واپس میرا خیر ریا سے گھر آنا بلا لو مجھے سب کی یاد آ رہی ہے نظریں میں نظریں دلاؤں گی روزوں پجا کر چڑھاؤں گی خبر محمد پچادر ملوں سب سے پردیس ہو میرا جانا بلا لو مجھے سب کی یاد آ رہی ہے ہے نانا کے روضے پا کیسی اداسی کوئی اپنے بچے کو روتی ہے بی بی دہلتا ہے دل میرا سن سن کے نالا بلا لو مجھے سب کی یاد آ رہی ہے چراغ محبت
ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیے گا آپ لوگ. نازک نواب ولدیت نواب احمد.